جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے 1 ہجری میں صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اس وقت مسجد نبوی 50 فٹ لمبی اور 90 فٹ چوڑی تھی۔ ہجرت کے 7ویں سال فتح خیبر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی اور اس توسیع کے بعد مسجد نبوی کی لمبائی و چوڑائی 50 فٹ ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کی تعداد میں جب غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور مسجد ناکافی ثابت ہوئی، اس کے بعد مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کا کام 3 حصوں میں تقسیم ہے، ایک ترک عہد کی تعمیر، دوسری شاہ سعود کی اور تیسری شاہ فہد بن عبد العزیز کی جدید تعمیر۔ لوگ تاج محل کو محبت کی علامت کہتے ہیں، مگر عثمانی دور میں مسجد نبوی کی تعمیر محبت اور عقیدت کی معراج ہے۔ روضہ رسول، ریاض الجنہ، اصحاب صحافہ کا چبوترا اور منبر رسول ترک تعمیر میں ہیں۔ ترکوں کے دور حکومت میں جب سلطان عبد الحمید نے مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس کے بعد عقیدت و حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی نظر دنیا کی تاریخ میں ملنا محال ہے۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرما روا تھا شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائیں کہ اسے یکتا بے مثال کرتے۔ اس اسنا میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شاہ سوار بنائے گی۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یکتا روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور با علم مسلمان بھی تھا۔ یہ لگ بھگ 500 لوگ تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں، تختے حاصل کیے گئے اور شیشے کا سامان بہم پہنچایا گیا۔ یہ سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ منورہ پہنچایا گیا۔ تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے مدینہ کا ماحول خراب نہ ہو۔ وہاں سے پتھروں کو تراش کر اور لکڑیوں کو تیار کر کے مسجد نبوی لایا جاتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اگر کسی پتھر میں ترمیم کی ضرورت پڑتی تو اسے واپس اسی بستی بھجوایا جاتا۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا کہ گرد و غبار اندر روضہ پاک میں نہ جائے۔ ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنہ اور روضہ پاک پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام 15 سال تک چلتا رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے کہ ایسی محبت اور ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی پہلے ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہو سکتی ہے۔ موجودہ آل سعود خاندان کے دور میں اب تک مسجد نبوی کی 3 بار توسیع کی جا چکی ہے۔ موجودہ حکومت کے دور میں پہلی توسیع شاہ عبد العزیز کے حکم پر 1372 ہجری کو کرائی گئی۔ پہلی توسیع میں 6024 مربع میٹر مسجد نبوی میں شامل کیا گیا، جس کے بعد مسجد کا احاطہ 16326 میٹر ہو گیا۔ شاہ فہد بن عبد العزیز نے مسجد نبوی میں 82000 مربع میٹر کا اضافہ کیا اور یوں مسجد کا رقبہ 98352 مربع میٹر ہو گیا۔ شاہ عبداللہ بن عبد العزیز نے مزید 30500 مربع میٹر کا رقبہ مسجد نبوی میں شامل کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد مسجد نبوی اس میں شامل جگہ کا کل رقبہ 3,65,000 مربع میٹر ہو گیا۔ نئے توسیع منصوبے کے تحت مسجد کے بیرونی احاطے میں سائے کے لیے 250 سائبان لگائے گئے۔ پانی کو خشک کرنے کے لیے 436 پنکھے اس کے علاوہ ہیں۔ مزید توسیع کا کام اب بھی جاری ہے۔